اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں تم سے فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ پتہ ہے اللہ کی غیبی مدد کا یقین کیسے کیا جاتا ہے؟ تم اللہ کو مانتے ہو، اس پر یقین رکھتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو، اسے کبھی دیکھا نہیں لیکن تمہیں یقین ہے کہ وہ ہے۔ تم اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہو۔ تم گناہ ہو جانے کے بعد روتے ہو کہ تم نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ تم جانتے ہو کہ تم توبہ کر کے اسے راضی بھی کر لو گے۔ جب کوئی تمہارا نہیں ہوتا تو تم جانتے ہو کہ وہ ہے جو صرف تمہارا ہے۔ جب مشکلات تمہیں گھیرتی ہیں تو تم رو رو کر اس سے دعائیں مانگتے ہو۔ تم جانتے ہو کہ وہ ہے، وہ نظر نہیں آتا لیکن ہر طرف صرف وہی دکھائی دیتا ہے۔ آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی لیکن جسم کا ایک ایک پور صرف اسی کی گواہی دیتا ہے۔ جب اس پر اتنا یقین ہے تو اس کی غیبی طاقتوں کا یقین کیوں نہیں؟ وہ بچا لے گا تمہیں بھی اختتام میں، جیسے اس نے بچا لیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو دہکتے ہوئے انگاروں سے۔ اللہ کی مدد دو ہی طریقوں سے مل سکتی ہے، پہلا نماز، دوسرا صبر۔ نماز میں آپ نے اپنے تمام مسئلے اللہ کو بتا کے خود کو بوجھ سے آزاد کرا لینا ہے اور پھر اللہ کی مدد کا انتظار کرنا ہے۔ اسے صبر کہتے ہیں۔ جب آپ ان دو طریقوں کو اپنا لیتے ہیں تو سب سے انسٹنٹ فائدہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ پینک ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ بہترین وقت پر بہترین طریقے سے آپ کا کام سنبھال لے گا۔ لوگوں سے مدد کی امید، ٹینشن، ناکامی کا خوف، دھوکے کا خوف، ان سب پریشانیوں سے آپ بچ جاتے ہیں۔ آپ کا سارا فوکس صرف اللہ ہو جاتا ہے۔ اور یاد نہیں، یہی مقصد نہیں تھا آپ کے اور میرے اس دنیا میں آنے کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور صبر اور نماز سے مدد لیا کرو۔ تمہارا رب جانتا ہے اب تم صبر کرتے کرتے تھکنے لگی ہو، مگر وہ تمہیں بے حساب نوازنا چاہتا ہے۔ سمجھ لو کچھ ہی دوری ہے، تم منزل کے پاس بھی ہو۔ نایاب شے لینے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ صبر کے ساتھ ساتھ شکر کو بھی اپنائے رکھو، وعدے کا وقت قریب ہے۔ جس طرح تم اللہ کو دیکھے بغیر اسے ہر سو محسوس کرتے ہو، اسی طرح اس کی غیبی طاقتیں بھی تو ہر سو تمہیں اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ تم اللہ پر یقین جتنا کرتے جاتے ہو اتنا اسے پا لیتے ہو۔ کیا پتہ تمہیں اس کی غیبی امداد کا بھی ایسے ہی یقین کرنا ہو؟ کیا پتہ جتنا تم اس سے غیبی مدد کی امید لگاتے جاؤ اتنا وہ تمہیں اپنی مدد سے نوازتا جائے؟ کیا پتہ غیبی مدد تمہیں گھیرے ہوئے ہو اور تم ہی اسے نہ دیکھ رہے ہو؟ کیا پتہ تمہیں صرف یقین کرنا ہو اور غیبی مدد تمہیں نظر آ جائے۔ وہ جس کا نام الصبور ہے، یعنی صبر دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ وہ جس کا نام العلیم ہے، یعنی جاننے والا، پھر وہ کیسے تمہارے دل کی کیفیات سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ جس کا نام الرافع ہے، یعنی بلند کرنے والا، پھر وہ کیسے تمہیں گرا رہنے دے سکتا ہے؟ وہ جس کا نام ہی القادر ہے، یعنی قدرت والا، اس کے لیے پھر تمہارے ہر گمان کو یقین میں بدلنا بھلا کیا مشکل۔
ایمان لانے اور اللہ کا بندہ بن جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب دنیا کی زندگی مشکلات اور تکالیف کا گہوارہ بن جائے گی، اور اگر کبھی سکھ یا سکون کا سانس ملا بھی تو وہ اچھے اعمال کے نتیجے کے طور پر ایک لمبے عرصے بعد جنت میں ملے گا، بلکہ ایمان والا ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مشکلات اور تکالیف آئیں گی، کبھی کبھی برداشت نہیں بھی ہو سکے گا، کبھی کبھی دل بند بھی ہونے لگے گا، کبھی کبھی بہت دکھ ملیں گے، لیکن آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ آپ کو توکل کے مکتوب درجے تک پہنچا کر آپ پر نوازشیں کی جائیں گی، آپ کے دل کا تزکیہ کیا جائے گا، یوں کہ دل پھر ناممکن سے ناممکن اندھیرے اور بند راستوں میں بھی اللہ سے امید باندھنا اور اس کی مدد کا انتظار کرنا نہیں چھوڑے گا۔ جب آپ میں اتنا پوٹینشل پیدا ہو جائے گا نا، تو دنیا کی زندگی بھی آپ کے لیے جنت بن جائے گی، کیونکہ آپ جانتے ہوں گے کہ اللہ آپ کے پاس آپ کے ساتھ ہے۔ جب ہر طرف راستے بند نظر آئیں تب سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہارے لیے بہت بہترین راستہ کھولنے والا ہے۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جو کہتے ہیں میرے آنسو ضائع چلے جائیں گے، میں کچھ بھی بھولنے والا نہیں ہوں۔ حالات ساتھ نہیں دے رہے، ہاتھ اٹھنا بند نہیں ہو رہے، لب وہ ایک دعا کہنا کبھی نہیں بھولتے، صبر جواب دینے لگا ہے، راستے نظر نہیں آ رہے، دل تھکنے لگا ہے، سب مخالف ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوگی، مگر پھر بھی اپنے آپ کو دیکھو کس طرح توکل رکھے ہوئے ہو، وہ دعا مانگ رہے ہو، تو کیا پتہ تم بس قبولیت کے قریب پہنچنے ہی والے ہو۔ یقین کی کون سی حد پر فائز ہو تم، یہ جاننے کے لیے وہ تمہیں ضرور آزمائش سے گزارے گا، پر تم صبر کا دامن تھامے رکھنا، وہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے ہر رستہ پار کروائے گا۔ دعا یقین کا نام ہے، اللہ کی ذات پہ مکمل یقین، ایسا یقین جو ناممکنات کے وسوسوں سے پاک ہوتا ہے۔ جب اللہ سے کچھ مانگا جائے تو دل گواہی دے کہ یہ چیز اب نصیب کا حساب بن چکی ہے۔ ہر بار اللہ سے دعا مانگنے پہ یقین مزید پختہ ہو جائے۔ دعا مانگنا ہر کوئی جانتا ہے، اور جن کو اللہ دعا مانگنے کا سلیقہ سکھا دیتا ہے ان کے دل میں پھر کوئی وسوسہ نہیں آتا۔ جن کو اللہ پہ یقین ہوتا ہے نا، اللہ کی قدرت پہ، پھر وہ ناممکن جیسے لفظوں میں نہیں الجھتے، نہ دیری پہ مایوس ہوتے ہیں، بس صبر کرتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ پہ یقین کرتے ہیں ان کے اندر صبر خود بخود آ جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں اللہ نے دعا کی توفیق دی ہی اس لیے ہے کیونکہ وہ نوازنا چاہتا ہے۔ دعا مانگتے رہو بار بار اس یقین کے ساتھ، اللہ سن رہا ہے، اللہ دعائیں رد نہیں کرتا۔ اور یقین جانو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پہ کیوں لایا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پہ یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو ہر چیز جو تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے وقوع پذیر ہونے لگے گی۔ جو چیز نصیب میں نہیں ہے وہ بھی پالو گے۔ آپ آج تکلیف میں ہیں تو صبر کریں، کل یہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، تنگی کے یہ دن بھی گزر جائیں گے، لیکن رب پر یقین وہ ہے جو آپ نے ہمیشہ پختہ رکھنا ہے۔
اس یقین کے تسلسل کو ٹوٹنے نہیں دینا، پھر دیکھنا معجزے ہوں گے اور کن فیکون آسمان سے آتا دیکھ کے آپ کی ساری اذیتیں ختم ہو جائیں گی، بس خوشیاں آپ کے دامن میں بھرتی جائیں گی۔ تمہاری دعاؤں کی مسلسل تکرار اور تمہارا غم اور اللہ کا مسلسل چپ رہنا ایک سخت امتحان ہے تمہارے ایمان کا، مگر جب رب اپنی خاموشی توڑ دے گا تم اس کا جلوہ دیکھو گی جو تمہارے توکل کا انعام ہوگا۔ سنو، وہ اللہ ہے، کسی بھی وقت معجزے بھیج سکتا ہے۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کو رب پر یقین نہیں ہوتا، مایوس وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، مایوس وہ ہوتے ہیں جو ڈر جاتے ہیں دنیا سے۔ سنو، تم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہونا، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا، تمہاری مصیبتوں سے تمہارا رب بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں تم سے فرماتا ہے، بس تم صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے صبر کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صبر یہ ہے کہ بلا و مصیبت کے وقت اللہ عز و جل کے ساتھ حسن ادب رکھے اور اس کے فیصلوں کے آگے سر تسلیم خم کر دے۔ جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب انسان بری طرح ہار جائے اور پھر دل سے آواز آئے، کوئی بات نہیں، اللہ ہے نا۔ جب تم صبر اور یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تب معجزوں کو حقیقت پاؤ گے۔ دعا تو پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تم نے تو صرف دعا کرنی ہے۔ تدبیریں اللہ خود نکالتا ہے، تمہارا کام تو صرف بھروسہ کرنا ہے، وسیلے اللہ خود بناتا ہے۔ دیکھنا ایک دن تم شکر کے سجدے میں ہوگے اور آنسوؤں سے تمہارا چہرہ اور جائے نماز بھیگ چکی ہوگی، تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کہ کس طرح اس رب کا شکر ادا کرو۔ تمہاری وہ دعا جو تمہیں ہر نماز میں یاد آتی ہے، جو تم سجدوں میں گر کر مانگتے ہو، جو تمہیں بے چین کرتی ہے، وہ ضرور قبول ہوگی، وہ صداؤں کا جواب دیتا ہے، یقین کرو۔ اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے حالات، کوئی بھی آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کے مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہوں۔ انسان پوچھتا ہے، آخر کب تک یہ بے بسی میرا نصیب ہے؟ اللہ فرماتا ہے، تیار ہو جاؤ، میری مدد اب بہت قریب ہے۔ جب آپ لوگوں کے انکار کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھتے ہیں تو پھر معجزے ہوتے ہیں، رکاوٹیں وسیلہ بن جاتی ہیں اور مقدر کی لکیریں بدل جاتی ہیں۔ لوگوں کی ان باتوں پہ دھیان نہ دیں جو آپ کو نا امید کرتی ہیں، بلکہ اپنے رب پہ بھروسہ رکھیں جو ہر چیز کو ممکن کرنے پہ قادر ہے۔ اللہ انسان کو وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے اسے توقع بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کی بانٹ آدھی بانٹ نہیں ہے، اللہ اپنی نعمتوں کے بانٹنے میں فیورٹزم والا معاملہ نہیں کرتا کہ فلاں کو دنیا اچھا سمجھتی ہے تو اسے ہی عطا کرنا ہے، اور فلاں کو دنیا اچھا نہیں سمجھتی تو اسے دھتکار دینا ہے۔ اللہ بس نیتیں دیکھتا ہے، اللہ بس یہ دیکھتا ہے کہ
کس کے دل میں اللہ کے لیے محبت ہے اور کون اس چیز کو پانے کی زیادہ شدت رکھتا ہے جو وہ اللہ سے مانگ رہا ہے۔ وہ بس خلوص دیکھتا ہے کہ کون اس کا اتنا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے کہ اپنی چاہت کو پانے کی خاطر وہ ذرائع موجود ہونے کے باوجود بھی کوئی غلط راہ اختیار نہیں کرتا۔ وہ بس طلب دیکھتا ہے کہ کون اس کے انعام کی طلب رکھتا ہے اور پھر اس طلب کی خاطر صبر کرتا ہے۔ یہی سب دیکھ کر اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو کیا، کب اور کتنا دینا ہے، اور جو انسان اللہ کی اس آزمائش پر پورا اتر جاتا ہے اور بے پناہ غموں اور تکلیفوں کے بعد بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتا ہے تو پھر اللہ اسے غیب سے عطا کرتا ہے، پھر اللہ دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب اللہ دینے پر آتا ہے نا تو اتنا دیتا ہے کہ انسان کا دامن تنگ پڑ جاتا ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کی روانی نہیں رکتی، جیسے قرآن کہتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو اللہ کی مدد و نصرت صبر کے ساتھ ہی ہے، اور ہر تکلیف و مصیبت کے بعد کشادگی ہے، اور بلا شبہ ہر تنگی و مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ہر چیز ایک مخصوص عمل سے گزر کر ہی مکمل ہوتی ہے، بالکل اسی طرح تمہارے صبر کا پھل بھی پک کر تیار ہو رہا ہے، اور جب وہ مکمل پک جائے گا تبھی وہ میٹھا اور لذیذ ترین ہو کر تمہیں نصیب کیا جائے گا۔ لہٰذا یقین اور دعائیں جاری رکھو۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 46 کہہ رہی ہے کہ اللہ کو تمہارے غم کا احساس ہے، اللہ کو تمہاری ہر انکہی بات کا علم ہے، اللہ تمہارے ہر ادھورے خواب سے باخبر ہے۔ وہ درد میں پڑے اپنے بندے کو یوں ہی نہیں چھوڑتا، وہ بس ان ٹوٹے دلوں کو سجدوں میں لگا دیتا ہے، ان روتی آنکھوں کا سکون دعاؤں میں لکھ دیتا ہے، اور جو دل سجدوں میں کن کے منتظر رہتے ہوں ان کے لیے اللہ کی محبت مثالی ہوتی ہے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔